السلام علیکم. میرے چینل احمد خان اپڈیٹ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس یعنی کووڈ-19 کی. ہندوستان میں کرونا وائرس کے اثرات، چائنا اور کرونا وائرس کے تعلق سے بہت بڑا خلاصہ کیا جائے گا. آخر میں ہم بات کریں گے کرونا ویکسین کی تیاری میں کون ہوگا کامیاب. چلیے شروعات کرتے ہیں ہم ہندوستان سے. ہندوستان میں پہلا کرونا کیس 30 جنوری کو کیرلا میں رپورٹ ہوا اور آج پازیٹیو کیسز کی تعداد 50 لاکھ کو پار کر چکی ہے. 80,000 سے زیادہ اموات بھی ہوئی ہیں اور ہندوستان دنیا کا دوسرا سب سے بڑا متاثرہ ملک بن چکا ہے. دوسرے ملکوں کے مقابل ہندوستان کا ریکوری ریٹ بہتر ہے، یعنی 78.28%. شروعات میں کرونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حکومت نے اچھے اقدامات کیے اور 25 مارچ سے ملک بھر میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا اور بس، ٹرین، میٹرو ٹرین، تمام ٹرانسپورٹ کو بھی بند کر دیا گیا. اس کے بعد اصل مسئلہ شروع ہوا. ہزاروں مزدور بے روزگار ہو گئے، ان کی نوکریاں چلی گئی اور وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی مجبور ہو گئے اور اپنے اپنے آبائی مقامات کے لیے پیدل ہی نکل پڑے. حکومت ان مزدوروں کو ان کے مقامات تک پہنچانے کے انتظامات کرنے اور اسپیشل ٹرین و بس چلانے کے بجائے دیا جلا کر، گھنٹی بجا کر کرونا کو بھگانے کی کوشش کرتی رہی. مزدوروں نے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ پیدل یا سائیکل پر طے کیا. راستے میں شدید گرمی، بھوک و پیاس کی شدت سے تاب نہ لا کر کئی مزدوروں کی جان چلی گئی اور کئی ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے. چند مزدور 30 تا 40 کلومیٹر کا پیدل چلنے کے بعد تھک گئے اور تھکاوٹ دور کرنے کے لیے رات میں پٹیوں پر لیٹ گئے. تبھی ایک مال گاڑی آئی اور انہیں رونتے ہوئے چلی گئی. ایسے کئی حادثات ہیں جس سے مزدوروں کی جان چلی گئی. خاص بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس مرنے والوں کی کوئی تفصیلات نہیں. ستم ظریفی یہ کہ حکومت نے خود پارلیمنٹ میں بیان دیا کہ ہم مزدوروں کا ڈیٹا اکٹھا ہی نہیں کیے. ہمارے پاس لاک ڈاؤن کے دوران بے روزگار ہونے والوں کی اور مرنے والوں کی کوئی تفصیلات موجود نہیں اور انہیں معاوضہ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس طرح کے بیان سے حکومت مرنے والوں کے افراد خاندان سے ہمدردی کی بجائے ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کر رہی ہے. ابھی دیر نہیں ہوئی، مرنے والوں کی تفصیلات کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے. لوکل پولیس اسٹیشن سے تفصیلات حاصل کی جا سکتی ہیں یا پولیس صداقت نامے کی بنیاد پر تفصیلات حاصل کر کے معاوضہ ادا کیا جا سکتا ہے. اگر حکومت سرکاری خزانے سے کمپنسیشن دینا نہیں چاہتی تو عوام کے جمع کردہ اکاؤنٹ پرائم منسٹرز کیئر فنڈ سے بھی مرنے والوں کے افراد خاندان کو معاوضہ ادا کیا جا سکتا ہے. کرونا کے کیسز سب سے پہلے چائنا کے شہر ووہان میں رپورٹ ہوئے اور یہ وائرس دیکھتے ہی دیکھتے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. کرونا کے پھیلاؤ کو لے کر شروع ہی سے چائنا پر سوال اٹھائے جاتے رہے ہیں. امریکہ اور کئی ممالک چائنا اور WHO کو اس بیماری کو کئی دنوں تک چھپانے اور رپورٹ نہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں. چائنیز سائنٹسٹ ڈاکٹر لی مینگ یان نے بڑا خلاصہ کیا اور کہا کہ یہ کرونا وائرس قدرتی نہیں ہے اور یہ وائرس ووہان کی گورنمنٹ لیبارٹری سے پھیلا ہے. چائنیز سائنٹسٹ نے برٹش ٹاک شو جس کا نام ہے لوز ویمن سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ چائنا میں انہیں ووہان شہر میں پھیلے نئے نیمونیا کی جانچ کی ذمہ داری دی گئی تھی. اس جانچ کے دوران انہیں پتہ چلا کہ کرونا وائرس کے تعلق سے کور اپ کیا گیا اور اسے چھپایا گیا. ڈاکٹر لی مینگ یان جو وائرالوجی اور امیونولوجی کے ماہر ڈاکٹر ہیں نے مزید بتایا کہ وہ اپنی تحقیق دسمبر اور جنوری کے پہلے چند دنوں میں مکمل کر کے اپنے سپیریئر جو WHO کے بھی کنسلٹنٹ ہیں انہیں بتا چکی ہیں
لیکن انہیں خاموش رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ وائرولوجسٹ نے مزید بتایا کہ جن حقائق کا انہیں پتہ چلا اس سائنٹیفک رپورٹ پر دنیا کے اہم سائنٹسٹ کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں اور بہت جلد دنیا کے سامنے وہ سائنٹیفک رپورٹ پیش کریں گی۔ اس سائنٹیفک رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد چائنا کا چہرہ دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ WHO کو چاہیے کہ آئندہ اس کے تدارک کے لیے کڑے سے کڑے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ کرونا ویکسین کی دوڑ میں ویسے تو کئی ملک اور کئی کمپنیاں لگی ہوئی ہیں۔ ویکسین کے ٹرائلز میں 9 کمپنیاں آخری مراحل میں پہنچ چکی ہیں۔ سب سے پہلے ہم ہندوستان میں ہو رہے ویکسین ٹرائلز کی بات کرتے ہیں۔ ہندوستان کی 3 کمپنیوں میں کلینیکل ٹرائلز جاری ہیں، جن میں کیڈیلا، بھارت بایو ٹیک فیز 1 کے ٹرائلز مکمل کر چکے ہیں۔ سیرم انسٹیٹیوٹ پونے جو آکسفورڈ ویکسین کے ٹرائلز کر رہی ہے، فیز 2 کے ٹرائلز مکمل کر چکے ہیں۔ سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے DCGI یعنی ڈرگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا نے تیسرے مرحلے کے ٹرائلز پر روک لگا دی تھی۔ ابھی اس کی اجازت دی گئی ہے۔ بہت جلد فیز 3 کے ٹرائلز 1500 والنٹیئرز پر ملک کے 14 مقامات پر عنقریب شروع کیے جائیں گے۔ کمپنی اسٹرازینکا نے امریکہ میں ہو رہے ٹرائلز پر روک لگا دی ہے۔ برٹین میں سیریس نیورولوجیکل سائیڈ ایفیکٹس ظاہر ہونے کے بعد خود سے ٹرائلز پر روک لگا دی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی نے اپنا بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ سائیڈ ایفیکٹس ویکسین کی وجہ سے نہیں ہو سکتے۔ امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ میں ویکسین 1 یا 2 مہینے میں دستیاب ہو جائے گی۔ ہم ویکسین کے بالکل قریب ہیں۔ چائنا نے کہا کہ ان کے ملک میں 4 ویکسین ٹرائلز آخری فیز میں ہیں اور مسلسل مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ چائنیز سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول پر چیف بایو سیفٹی ایکسپرٹ نے کہا کہ چین کرونا ویکسین تیار کرنے والا پہلا ملک بن سکتا ہے اور کہا کہ تمام پبلک کے لیے ویکسین نومبر یا دسمبر میں دستیاب ہو جائے گی۔ رشیا ایسا پہلا ملک ہے جو تیسرے مرحلے کے ٹرائل سے پہلے ہی ویکسین کو اپروول دے چکا ہے اور ویکسین کی تیاری کے لیے لائسنس بھی دیا گیا ہے۔ طبی ماہرین اور WHO کے اعتراض کے بعد 3rd فیز کے ٹرائلز کو 26 اگست سے شروع کیا گیا، جس میں 40,000 لوگوں پر ٹرائلز کیے جائیں گے۔ رشین حکومت نے انڈیا کے ڈاکٹر ریڈی لیب سے معاہدہ کیا ہے۔ انڈیا کو ویکسین کے 100 ملین ڈوزز فراہم کیے جائیں گے۔ رشیا کی RDIF کمپنی نے ڈاکٹر ریڈی لیبز کو 300 ملین ڈوزز تیار کرنے کی اجازت دی ہے اور مزید بتایا کہ فیز 3 کے ٹرائلز میں بھی کیے جائیں گے اور ویکسین ہندوستان کو 2020 کے اواخر تک مہیا کی جائے گی۔ مائکروسافٹ کے کو فاؤنڈر اور US بزنس مین بل گیٹس نے کہا کہ انڈیا ایک معروف ویکسین تیار کرنے والا ملک ہے۔ کووڈ ویکسین بڑے پیمانے پر انڈیا میں نیکسٹ ایئر تک دستیاب ہو جائے گی۔ سیرم انسٹیٹیوٹ پونے کے CEO آدار پوناوالا نے کہا کہ دنیا کے تمام افراد تک ویکسین پہنچنے کے لیے 2024 تک کا وقت لگ سکتا ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ تمام دنیا کے افراد کو اگر 2 ڈوزز دیے جائیں تو تقریباً 15 بلین ڈوزز کی ضرورت ہوگی۔ میرے مزید اہم ویڈیوز دیکھنے کے لیے احمد خان اپڈیٹ چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر اور لائک کیجیے۔